پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام مہدی علیہ السلام آپ کی تشریف آوری اور اس بارے میں تعلیمات اسلامیہ کیا ہیں، قرآن و سنت اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین مبارکہ ہماری کیسے رہنمائی کرتے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام آپ قرب قیامت کے قریب آپ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اگرچہ بظاہر نام کے ساتھ آپ کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود نہیں ہے، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکمتیں ہیں۔ ہاں، مفسرین نے چند آیات بینات کے تحت لکھا ہے کہ یہ آپ کی صفات میں سے ہیں، جن میں سے سورہ بقرہ کی 114 آیہ مبارکہ کہ جس میں فرمایا گیا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جو کافر ہیں ان پر ذلت مسلط کر دی جائے گی دنیا میں ہی، اور آخرت میں تو پھر ان کے لیے بڑا عذاب ہے ہی۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کثیر مفسرین نے یہ لکھا کہ اس سے مراد وہ قرب قیامت کا وقت ہے کہ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے، تشریف لائیں گے، اور دنیا جو ہے اس میں ظلم و ستم عام ہو چکا ہوگا، کفر کا غلبہ ہوگا، مسلمان جو ہیں وہ کمزور سمجھے جا رہے ہوں گے، مسلمان مغلوب ہوں گے۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ذریعے سے دین اسلام کو سربلندی اور غلبہ عطا فرمائے گا، اور جو کافر ہیں انہیں ذلت سے ہمکنار فرمائے گا، حتیٰ کہ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر کفار کے ساتھ معرکہ کارزار ہوگا، تو اس دوران اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا، اور روئے زمین پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، مسلمان ہی مسلمان ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو تم میں کمزور سمجھے جاتے ہیں، بے بس سمجھے جاتے ہیں، ضعیف، کمزور، عن قریب اللہ سبحانہ و تعالی انہیں زمین کا وارث بنا دے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے مطابق بھی مفسرین نے یہی لکھا کہ اس سے مراد بھی وہ قرب قیامت کا وقت ہے کہ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام ان کی تشریف آوری ہوگی، اور پھر تمام مسلمان جو ہیں ان کے دست مبارکہ پر بیعت بھی کریں گے، اور ان کو اپنا حکمران بھی تسلیم کریں گے، اپنا امام بھی تسلیم کریں گے۔ تو پھر انہی کی معیت میں، انہی کی اقتداء میں، انہی کی رفاقت میں مسلمان جو ہیں وہ جنگ کریں گے۔ خصوصاً بلاد روم کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، بلاد روم فتح ہوں گے، قسطنطنیہ فتح ہوگا، یورپ جسے کہہ لیں آپ آسان لفظوں میں۔ اسی طرح حتیٰ کہ یہاں تک بھی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ جو یہودی ہیں انہیں بھی پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا، تو اس موقع پر پھر یہودیوں سے بھی جنگ ہوگی، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل بھی کریں گے، واصل جہنم بھی کر دیں گے۔ تو یوں قرب قیامت کے قریب جو نشانیاں اور جو علامات قرب قیامت کے قریب کی ہیں جو ظاہر ہونی ہیں، ان میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام آپ کی تشریف آوری بھی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے تذکرے جو ہیں وہ نام بظاہر صراحت کے ساتھ تو نہیں، لیکن مفسرین کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کا علم جاننے والے عظیم مفسرین، جن میں مفسر طبری بھی شامل ہیں، قرطبی شامل ہیں، دیگر علامہ ابن کثیر علیہم الرحمہ یہ ہستیاں شامل ہیں، انہوں نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، ان آیات بینات کے ذیل میں ان آیات بینات کی تفسیر لکھتے ہوئے کہ اس سے مراد وہی وقت ہے جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اور چونکہ احادیث مبارکہ میں، کثیر احادیث مبارکہ میں، سیاہ ستہ میں بھی اور دیگر احادیث مبارکہ کی کتب میں بھی سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کے تذکرے موجود ہیں، آپ کی نشانیاں جو ہیں، علامات کیا ہیں وہ بھی موجود ہیں، آپ کے بارے میں تقریباً بہت سی اہم باتیں جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ تو اس بنا پر مفسرین نے پھر ان آیات بینات کے جن میں کفر کی ذلت کا تذکرہ ہے، مسلمانوں کے غلبے کا تذکرہ ہے، اور اسلام کے غلبے کا تذکرہ ہے، ان آیات بینات کی تفسیر میں انہی احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی
اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اسلام کے غلبے کے لیے ایک وہ وقت آئے گا جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام آپ تشریف لائیں گے اور آپ امت کی امامت بھی کریں گے، اور آپ کی اقتداء میں مسلمان جو ہیں وہ جنگیں بھی لڑیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو فتح و نصرت بھی عطا فرمائے گا، غلبہ بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سیدنا امام مہدی علیہ السلام، یہ تو قرب قیامت کی علامات میں سے آپ کی تشریف آوری ایک علامت ہے۔ جب ہم قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر قیامت کا ذکر موجود ہے، حتیٰ کہ ایک پوری جو سورہ مبارکہ سورۃ القیامہ وہ 29ویں پارے میں موجود ہے، اس میں قیامت ہی کا تذکرہ ہے، قیامت کے ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، جب قیامت برپا ہوگی اور اس کی علامات کا تذکرہ ہے کہ سورج چاند ستارے سب فنا ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح سورہ قارعہ پڑھیں تو اس میں بھی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے۔ اسی طرح سورہ زلزال پڑھ لیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا۔ تو یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین ہمیں یوم آخرت اور قیامت کی یاد بھی دلاتے ہیں، اور وضاحت کے ساتھ اگر ہم ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں تفصیل کے ساتھ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ایک دن ہے جسے قیامت کہتے ہیں، جو یوم آخرت ہے، جو حساب کتاب کا دن ہے، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے علاوہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہاں تمہارے رب ذوالجلال جو بڑی عظمتوں والا جلال والا ہے، جلالت شان والا ہے، اس کے سوا وہ باقی رہے گا، اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو یوں اسی طرح پھر قرب قیامت کا تذکرہ سورہ قمر میں 27ویں پارے میں بھی ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں خصوصاً اس آیت مبارکہ میں معجزہ شق القمر، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارکہ سے چاند کے طرف اشارہ کیا اور دو ٹکڑے فرما دیے کفار کے مطالبے پر، پھر بھی کفار ایمان نہ لائے اور کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے۔ اس کا تذکرہ بھی اسی سورہ قمر میں موجود ہے کہ وہ کہنے لگے تو یہ تو کوئی پرانا زور اثر جادو ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ قیامت قریب آ چکی، اور چاند کا ٹکڑا ہونا یہ بھی قیامت کی قربت کی نشانیاں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں قیامت کی قربت کی کئی نشانیاں موجود ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ میرا اس دنیا میں تشریف لانا اور پھر وصال فرمانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر قیامت کی کچھ علامات صغریٰ ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، اور ان میں سے چند ایک ظہور پذیر ہو بھی چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، کچھ ابھی ہونا باقی ہیں، اور چند ایسی بھی نشانیاں ہیں کہ جو تسلسل سے واقع ہو رہی ہیں، علامات صغریٰ، اور پھر اس کے بعد علامات کبریٰ بھی ہیں، بڑی علامات۔ ان بڑی علامات میں، علامات کبریٰ میں جو خاص طور پر قرب قیامت کے قریب ہوں گی، یعنی قیامت جب قریب ہوگی تو اس وقت ان کا ظہور ہوگا۔ ان میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری بھی ہے، ان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق میں جو جامع مسجد ہے اس کے مشرقی مینارے کے قریب نزول بھی ہے، آسمان سے اترنا بھی ہے۔ اس میں دھواں، جو حدیث مبارکہ میں 10 نشانیوں کا ذکر ہوا، ان میں دھواں، دجال کا آنا، دابۃ الارض وہ جانور زمین سے جو نکلیں گے، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اسی طرح مشرق مغرب جزیرۃ العرب میں زمین کا دھنسنا۔ تو اس طرح کی یہ جو نشانیاں ہیں علامات کبریٰ بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ نشانیاں اگر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر قیامت جو ہے وہ بالکل قریب ہے، یعنی یہ قرب قیامت کی علامات ہیں، اور انہی میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام آپ کی تشریف آوری، آپ کی آمد، وہ بھی انہی قرب قیامت کی علامات میں سے ایک خاص علامت ہے۔ تو یوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے، خصوصاً اہل کتاب یا جن پر کتابیں بھی نازل ہوئیں، جن کے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، تو عیسائی جو ہیں اس وقت وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمارے مسیحا یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ تشریف لائیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کو ہم دیکھتے ہیں
تو وہ مسیح الدجال یعنی دجال کو اپنا مسیحا کہتے ہیں، تو وہ دجال کے انتظار میں ہیں۔ تو یوں ہی مسلمان جو ہیں احادیث مبارکہ کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطابق ہم اس بات پر مکمل ایمان رکھتے ہیں کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جو ہے وہ قرب قیامت کے قریب آپ کی تشریف آوری ہونی ہے۔ تو اس لیے مسلمان اس بات کا بھی انتظار کرتے ہیں، وہ تو ہمہ وقت صدیوں سے منتظر ہیں کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام ان کی ولادت باسعادت ہوگی، پھر وہ تشریف آوری ان کی ہوگی، حتیٰ کہ 40 سال کی عمر مبارکہ احادیث مبارکہ کے مطابق 2 مقامات کا تذکرہ ہے، مکہ المکرمہ کا تذکرہ ہے اور دو مختلف وقتوں کا تذکرہ ہے۔ رمضان المبارک کا تذکرہ بھی موجود ہے، حج بیت اللہ کے موقع کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ یا رمضان المبارک میں یا حج بیت اللہ کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب ان کی عمر مبارکہ 40 سال ہوگی تو پھر اس موقع پر جو لوگ ہوں گے کعبۃ اللہ میں، مکہ مکرمہ میں، تو وہاں پر کچھ علماء ایسے بھی ہوں گے جو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، غیب سے ایک ندا آئے گی کہ ہاں یہ خلیفہ مہدی علیہ السلام ہیں اور ان کی بیعت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ تو یوں مسلمان جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بھی منتظر ہیں، احادیث مبارکہ میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، ان کی تشریف آوری ہوگی سیدنا امام مہدی علیہ السلام، اور پھر جب یہ علامات کبریٰ کا خاص طور پر ظاہر ہونا یہ شروع ہو جائیں گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت جو ہے وہ قریب ہے۔ ناظرین و سامعین، سیدنا امام مہدی علیہ السلام آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں، تعلیمات اسلامیہ آپ کی تشریف آوری کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، اور پھر آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد گرامی کا نام، آپ کا حلیہ مبارکہ، آپ کی نشانیاں، اسی طرح آپ کہاں تشریف لائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو کیا کیا عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ ہی کے روشنی میں عرض کر دیتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، صحیح ابن حبان، مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر جو احادیث مبارکہ کی کتب ہیں ان میں اکثر کتاب الفتن میں جو فتنوں سے متعلق بک ہے اور ابواب ہیں، چیپٹرز ہیں، ان میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے تذکار پاک ہمیں ملتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کے مطابق آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مہدی علیہ السلام یہ میری ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے ہوں گے، پھر فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہہ ان کی اولاد پاک میں سے ہوں گے، اور اسی طرح یہ بھی سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ نام میرے نام پر محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور یہاں تک بھی احادیث مبارکہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے شاہزادے سیدنا امام حسن علیہ السلام ان کو دیکھا تو ساتھ ہی فرمایا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، ان ھذا ابنی سید، تو فرمایا بے شک یہ شہزادہ سردار ہے، اور فرمایا اس کی پشت سے ایک وہ امام، ایک وہ شخصیت ظاہر ہوں گی کہ جو اخلاق کردار میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہوں گی، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا فرمایا، اور فرمایا کہ اس موقع پر جب زمین ظلم سے، ناانصافی سے بھری ہوئی ہوگی، لوگوں پر، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہوگا، تو فرمایا اس موقع پر جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ جیسے پوری دنیا، پوری زمین ظلم اور جور سے، ناانصافی سے بھری ہوئی تھی، جب یہ تشریف لائیں گے اور یہ خلیفہ بنیں گے اور پھر یہ ظالموں کے ساتھ جب جنگ بھی لڑیں گے تو فرمایا ان کے تشریف آوری سے پوری دنیا پر انصاف اور عدل یہ موجود ہوگا، پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر چکی ہوگی، یعنی پھر ان کے تشریف آوری کے بعد اور ان کی کاوشوں کے بعد پوری دنیا پر امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ کثیر احادیث مبارکہ میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہ جب یہ تشریف لائیں گے تو پھر لوگوں پر آسانیاں کریں گے، معاشی حوالے سے لوگ بالکل خوشحال ہوں گے، معاشی تنگ دستیوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو اگر ہم آج کے حوالے سے تطبیق کریں تو آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں، پوری دنیا عموماً عام طور پر اور خاص طور پر مسلمان ممالک
IMF کے اور اس طرح کی معاشی جو چیزیں ہیں ان شکنجوں میں پھنسے ہوئے ہیں، معاشی تنگ دستیوں کا شکار ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ ظلم کا شکار ہیں۔ جہاں بھی ناانصافی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، شہادتیں ہوتی ہیں، وہ مسلمانوں کی ہو رہی ہیں۔ کشمیر میں مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں، یمن میں، برما میں، افغانستان، عراق، شام، حتیٰ کہ فلسطین میں مسلمانوں ہی کو شہید کیا جاتا ہے، برما میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ تو یوں باقی بھی دنیا کے ممالک میں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ ظلم کا ایک بہت بڑا بازار گرم ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ تو اگر واقعتاً جب قرب قیامت کا وقت قریب ہوگا، قیامت کی جو علامات کبریٰ اگر ان کا ظہور شروع ہوتا ہے حقیقت میں، اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین مبارکہ کے مطابق پھر یہ تمام ظلم، ناانصافی یہ ختم ہو جائے گی، اور پھر پوری دنیا پر عدل و انصاف ہی ہوگا، پوری دنیا میں خوشحالی ہوگی، کسی قسم کی معاشی تنگ دستی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا، اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ احادیث مبارکہ ہی کے مطابق جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام آپ کی عمر مبارکہ 40 سال ہوگی، تو چونکہ آپ کی ولادت باسعادت مدینہ طیبہ میں ہوگی، اور سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی اولاد اطہار میں سے آپ ہوں گے، تو ایک خلیفہ اس کی وفات پر ان کی جانب اشارہ کیا جائے گا، اور یہ اپنے آپ کو اس خلافت کے بار سے بچانے کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے جائیں گے۔ جب یہ مکہ المکرمہ تشریف لے جائیں گے تو وہاں پر لوگ انہیں پہچان لیں گے، اور وہ اصرار کریں گے کہ آپ ہمارے خلیفہ بنیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق کتاب الفتن کے جو ابواب ہیں ان کے مطابق حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو بادل ناخواستہ پھر سبھی لوگوں کے کہنے پر یہ بیعت کریں گے، اور یوں یہ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ یہ منتخب ہوں گے، اور پھر ان کی قیادت میں پوری دنیا کے مسلمان، خصوصاً جو حدیث مبارکہ اور کتاب الفتن میں آتا ہے، اور جس پہ پھر آگے مفسرین اور محدثین نے لکھا بھی، اس کے مطابق خاص طور پر عراق، بصرہ، یہ علاقے، پھر شام کے علاقے، اور شام میں آج کا یہ جو جغرافیائی شام یا سیریا جسے بولتے ہیں یہ نہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے، اور فلسطین جو ہے یہ حقیقت میں یہ بھی شام کا حصہ ہے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، ہمارے شام میں اللہ برکت نازل فرما، 3 مرتبہ دعا فرمائی۔ اسی طرح اللہم بارک لنا فی یمننا، ہمارے یمن میں برکت نازل فرما، یہ بھی 3 مرتبہ دعا فرمائی۔ تو مفسرین، محدثین، احادیث مبارکہ ان کے مطابق زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یمن، شام، جس میں فلسطین بھی شامل ہے، اور عراق، یہاں کے مسلمان جو ہیں وہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ حتیٰ کہ پھر اس کی اگر تفصیل میں جائیں تو یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ ہند کے حکمران جو ہیں وہ احادیث مبارکہ ہی کے مطابق وہ زنجیروں میں جکڑ کر لائے جائیں گے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں۔ اسی طرح پھر بلاد روم جو ہے اس میں یورپ، سادہ لفظوں میں یورپ کہہ سکتے ہیں، روم، قسطنطنیہ کا بھی ذکر کیا گیا، تو وہاں کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک جنگ ہوگی، اس میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ پھر دجال جو ہے وہ ظاہر ہوگا، تو دجال کے ساتھ سیدنا امام مہدی علیہ السلام پھر آپ کی جنگ ہوگی، مسلمان آپ کے ساتھ ہوں گے، تو اس موقع پر حصار ایک قائم ہوگا، اس حصار کے وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لائیں گے، اس حصار کو بھی توڑیں گے، اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے ان کی اقتداء میں، اور پھر نماز پڑھ کے یہ بھی بتا دیں گے کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام یہ دجال کا پیچھا کریں گے، اور مقام لد پر دجال کو واصل جہنم کیا جائے گا، یعنی اسے قتل کر دیا جائے گا، اور بس پھر حدیث مبارکہ کے مطابق تمام مذاہب جو ہیں وہ دنیا سے مٹ جائیں گے، مسلمان جو ہیں، اسلام جو ہے اس کا غلبہ ہوگا، پوری دنیا میں خوشحالی ہوگی۔ اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 7 سال یا 9 سال ان کی خلافت، ان کی حکمرانی رہے گی، 49 سال کی
عمر میں ان کا وصال ہوگا، مسلمان ان کا جنازہ بھی پڑھیں گے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ میں کہ جب ان کا وصال ہوگا تو مسلمان پھر جنازہ ان کا پڑھیں گے۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ 40 سال تک بحیات رہیں گے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شریعت کی پیروی، اسی کے مطابق نماز ادا کریں گے، دیگر عبادات کریں گے۔ چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش یہ بھی تھی، تمنا بھی تھی، دعا بھی تھی کہ اللہ مجھے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا امتی بنا دے۔ حتیٰ کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم یہ دعائیں مانگتے گئے، تو وہ دعا یوں پوری ہوگی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کے طور پر اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر یہ جو وقت ہوگا یہ پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کا وقت ہے، خوشحالی کا وقت ہے، اور بہت بہتر وقت ہے۔ اس کے بعد پھر دابت الارض اور دیگر جو قیامت کی علامات ہیں ان کا بھی ظہور ہوگا، حتیٰ کہ پھر سور پھونکا جائے گا اور پھر وہ قیامت کا وقت جو ہے وہ آن پہنچے گا۔ تو یوں سیدنا امام مہدی علیہ السلام آپ کی تذکار پاک جو ہیں، آپ کی نشانیاں، آپ کو کیسے فتح و نصرت حاصل ہوگی، کیسے لوگ آپ کی بیعت کریں گے، اس سبھی کے تذکرے جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، اور کتاب الفتن میں موجود ہیں، قرب قیامت کی جہاں علامات کا تذکرہ ہے وہاں پر موجود ہیں۔ تو اسی طرح بس اگر کچھ جیسا کہ میں نے عرض کیا، علامات صغریٰ تو قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں وہ پوری ہو رہی ہیں اور کئی تسلسل کے ساتھ آ رہی ہیں، اور ان نشانیوں میں وہ آج ہمارے زمانے میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی ایک نشانی نہیں، اس میں درجنوں نشانیاں موجود ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو صحیح اسلام، حقیقی اسلام کی تعلیمات ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات، ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کو پھر دوبارہ سے غلبہ، عروج و ترقیاں عطا فرما دے۔ آمین۔ ہمیں جوائن کیا ہے تبسم صاحبہ نے، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا صدقہ دیتے وقت ہاتھ لگا کر دینا چاہیے یا ویسے ہی دے سکتے ہیں؟ جی، اپنے ہاتھ سے ہی دینا ہوتا ہے تو ہاتھ تو اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو ویسے اگر علیحدہ ٹچ کرنا ہاتھ یا لگانا یہ کچھ کہہ رہے ہیں تو کوئی ایسی شریعت اسلامیہ میں ضرورت نہیں ہے، نہ کہیں حکم ہے۔ حتیٰ کہ یہ صدقہ تو یوں دینا چاہیے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ نہیں، بس اللہ کے اس بندے کو یوں دیں کہ اگر ہو سکے تو اپنے بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کون ہوں، اور کسی اور لوگوں کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہ فوٹو سیشن اور سیلفیز اور اس طرح کا معاملہ چل پڑا ہے، ایک 5-10 کلو کا آٹا کا ایک تھیلا ہے یا 1000 کا نوٹ ہے، حتیٰ کہ ایسے بھی دیکھی ہیں تصویر 50 روپے کا نوٹ ہے، 4 بندے وہ پکڑا رہے ہیں اور ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ یہ بہت برا عمل ہے، ریاکاری میں بھی شامل ہے۔ یہ تو سمجھیے کہ دے کر بجائے ثواب کے اس کے برعکس معاملہ ہے۔ بہرحال دوسرا آپ نے پوچھا موبائل بیلنس کی صورت میں صدقہ دیا جا سکتا ہے، یعنی یہ جو موبائل کے ذریعے پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ موبائل کے ذریعے پیسے بھیج سکتے ہیں اگر مستحق ہے کوئی۔ وحید ارشد صاحب ہیں، آیت سجدہ کے بارے میں پوچھا، قرآن پاک میں اس کا طریقہ بتا دیا تھا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ جب آیت سجدہ آئے تو وہیں پر جگہ پاک ہو، کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ محمد نواز صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں محلے کی مسجد میں اذان ہو جانے کے بعد ایک شخص جان بوجھ کر کچھ دیر بعد پھر اذان دے دیتا ہے، کیا کہیں گے؟ جی، اذان جو ہے وہ مؤذن جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، تو نماز کے لیے جب دی جاتی ہے تو ایک نماز کے لیے ایک مرتبہ ہی اذان ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ اگر وقت سے پہلے اذان دے بیٹھے ہیں تو پھر دوبارہ اذان دی جا سکتی ہے، تو اس کے علاوہ نہیں دی جا سکتی۔ دیگر یہ ہے کہ اگر نماز ہو چکی ہے اور بلاؤں اور وباؤں سے حفاظت کے لیے اذان دینا چاہتے ہو تو نماز کے بعد اذان دے لیجئے، جتنی مرتبہ مرضی اذان پڑھ لیجئے، لیکن نماز کے لیے ایک ہی اذان ہے۔ ہاں، اس صورت میں کہ اگر اذان صحیح نہیں دی گئی یا وقت سے پہلے دے دی گئی تو پھر دوبارہ اذان دینی پڑے گی۔ غلام محی الدین صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بتا دیں کہ کیا وہ پہلے مسلمان تھیں؟ جی، وہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بظاہر اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر مبارکہ میں، تو جب ان تک بھی اسلام کی روشنی پہنچی، اسلام کا پیغام پہنچا تو وہ مسلمان ہو گئیں۔ پہلے سے آپ کی کیا مراد ہے
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں تھے تو غالباً بچپن میں جب تھے تو وہ دین ابراہیمی کی پیروی کرنے والی تھیں، لیکن بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا پیغام، دین اسلام کا پیغام ان تک پہنچا تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، تو یوں وہ مسلمان ہیں۔ شاہ حق صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے۔ جی آمین، شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ۔ عائشہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بتا دیں۔ جی اللہ کی ولیاں ہیں اور اللہ کی رضا اور محبت میں عبادت کیا کرتی تھیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک ہاتھ میں آگ لی ہوئی ہے، آگ کا الاؤ روشن کیا ہوا، دوسرے ہاتھ میں پانی کی بالٹی برتن پکڑا ہوا ہے، تو فرماتی جا رہی ہیں کہ میں جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں، آگ لگانے جا رہی ہوں اور دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگیں کہ لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، نہیں، اس طرح عبادت نہیں کرنی چاہیے، یہ تو سوداگری ہے، کسی چیز کی لالچ میں عبادت کرنا، یہ تو تجارت ہے، یہ تو کاروبار ہے، اور کسی چیز کے ڈر سے کرنا تو یہ ڈر یا خوف یا لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح آپ نے پالتو بلیوں کا بارے میں پوچھا، خواب میں دیکھنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ فرمائے گا۔ نثار کمبو صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میں رکشہ چلاتا ہوں اور لوگ ان دنوں کچھ پیسے دے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تو کیا ہمیں زکوٰۃ لگتی ہے؟ جس بارے میں یہ عرض کر دیتا ہوں، اگر 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر سونا، چاندی یا رقم یہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، حالانکہ سال کا گزرنا بھی اس پر شرط ہے، تو صاحب نصاب نہیں ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا آپ پر واجب نہیں، ضروری نہیں، تو پھر آپ مستحق ہیں، آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اور اگر خاص طور پر ان حالات میں کہ واقعتاً آپ کے روزگار میں کچھ فرق پڑا ہے، کچھ مسئلہ ہے، تو پھر آپ اس کے مستحق ہیں، آپ وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے مستحق نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے تمام معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ انہیں بتا دیجئے کہ بھائی آپ کسی جو واقعتاً مستحق ہے، جس کے پاس ان دنوں روزگار نہیں، راشن نہیں، کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں، بچوں کو دینے کے لیے کھانے پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو دے دیجئے۔ تو بس اس میں یہ آپ پر اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر واقعتاً آپ بھی بے روزگار ہیں، آپ کو ضرورت ہے تو آپ بھی لے سکتے ہیں، مستحق ہیں، اور آپ کے پاس وہ سونا چاندی یا اتنی رقم نہیں پڑی ہوئی گھر میں 45,000 تقریباً، تو پھر آپ بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس آپ کا نظام چل رہا ہے اور اس طرح رقم پڑی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مستحق نہیں ہے، تو پھر واقعتاً کسی مستحق کو دے دینا چاہیے جو واقعی ہی آج مستحق ہیں۔ صابر علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ رضی اللہ عنہ علیہ السلام۔ جی سب کچھ کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، ان پر سلام ہو، اسی طرح رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہے، اور کرم اللہ وجہ الکریم بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ القاب جو ہیں یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کہے جا سکتے ہیں۔ راحت صاحبہ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے مبعوث ہو چکے ہیں، وہ دوبارہ نبی کے طور پر نہیں آئیں گے، وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پر آئیں گے، آپ ہی کی جو شریعت ہے، قرآن احادیث، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو یوں نہ وہ دوبارہ نئے نبی کے طور پر آئیں گے، نہ ہی وہ نبی کی حیثیت سے یوں تشریف لائیں گے، نہ ہی وہ دین عیسوی جو تھا یا شریعت تھی یا جو ان پر کتاب نازل ہوئی انجیل، اس کی وہ پیروی نہیں کریں گے، نہ ہی اس کی اشاعت کریں گے، بلکہ وہ دین اسلام کی پیروی کریں گے، دین اسلام ہی کی نشر و اشاعت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پر تشریف لائیں گے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نئے نبی آ گئے یا وہ شریعت لے آئے یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کے طور پر آگے نہیں، بلکہ وہ امتی کے طور پر آئیں گے۔ اسی لیے خاتم النبیین، آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کے بعد کسی بھی معنی میں ذلی بروزی، کسی معنی میں کوئی نیا کوئی اور نبی نہیں آنا۔
قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت اور رسالت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک ہے، کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید قیامت تک ہے، کوئی اور کتاب، کوئی اور نبی، کوئی اور امت نہیں آنے والی۔ ظہور احمد صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی رحلت کے بارے میں بتا دیں۔ جی میں نے عرض کیا تقریباً 49 برس کی عمر میں ان کا وصال ہوگا۔ ناظرین سامعین کے علاوہ میں جوائن کیا ہے احتشام صاحب نے، السلام علیکم کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں غزوہ ہند کے بارے میں کیا پہلے ہی بتا دیا گیا تھا اور کیا کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ حدیث میں ذکر ہے؟ جی غزوہ ہند کا تو ذکر ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے مہلت ملی تو میں غزوہ ہند میں ضرور شامل ہوں گا اور میں ایک آزاد ابو ہریرہ کے طور پر لوٹوں گا۔ تو یوں غزوہ ہند کا تذکرہ جو ہے احادیث مبارکہ میں ہے۔ یہ بھی تذکرہ ہے کہ ہند کے جو ظالم جابر حکمران ہوں گے ان کو جکڑ کر زنجیروں میں مسلمانوں کے حکمرانوں کے سامنے لایا جائے گا۔ نعمت اللہ صاحب نے جوائن کیا ہے۔ ایزی پیسہ پوچھتے ہیں کہ ایزی پیسے میں رکھنے سے جو پیسے رکھے جاتے ہیں کمپنی کی طرف سے منٹ ملتے ہیں کہ یہ سود ہے؟ جی بالکل یہ سود ہیں۔ حاجی ظہور صاحب آپ کا جواب ہو گیا۔ رحلت کا پوچھا۔ بلال صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہا بیٹے کا نام ابو بکر صدیق ہے، بہت ضد کرتا ہے، شرارتی ہے، تو آپ اس کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر دم کیجئے۔ دوسرے بیٹے کا نام کہتے ہیں عبد القدوس، ٹھیک رہے گا؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے پیارے حبیب انبیاء و مرسلین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، ان کی نسبت سے نام رکھے جانے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔